لَهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ۔ محترم حضرات، آئیے ہم سب مل کر پیارے پیغمبر، تمام انسانوں کے رہبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں نہایت و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں باواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں نعت شریف کے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے میں پڑھ سکتا ہوں؟ بہت محبت سبحان اللہ۔ ایک بار اور باواجہ بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے۔ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے۔ کہ دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے۔ نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے۔ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے۔ اور یہ بھی شعر پڑھتا ہوں اور کہ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو، پاؤ ماں باپ کے تم دبایا کرو۔ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو، پاؤ ماں باپ کے تم دبایا کرو۔ اپنی جنت کے نزدیک جایا کرو، پاؤ ماں باپ کے تم دبایا کرو۔ اپنے ماں باپ کو نہ ستایا کرو، اپنے ماں باپ کو نہ ستایا کرو۔ گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے ماں باپ کو نہ ستایا کرو۔ گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بہت محبت سبحان اللہ۔ دل یہ کہتا ہے آئیں گے وہ، اپنی صورت ہمیں بھی دکھائیں گے وہ۔ دل یہ کہتا ہے آئیں گے
صورت ہمیں بھی دکھائیں گے وہ، کہ دل یہ کہتا ہے آئیں گے وہ، اپنی صورت ہمیں بھی دکھائیں گے وہ، کہ دیکھنا ہو اگر روئے خیر الورا، دیکھنا ہو اگر روئے خیر الورا، تو لب پہ ہر وقت صلی علی چاہیے، دیکھنا ہو اگر روئے خیر الورا، تو لب پہ ہر وقت صلی علی چاہیے، دل یہ بے چین رہنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو کہ اس دل کو کیا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، روضہ مصطفیٰ کی ہوا چاہیے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، بول محمد سے سبحان اللہ۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد عصیہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیہ پنجتن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اے بچہ خاموش، ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں جشن مولود کعبہ کانفرنس کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ اور آج ہم اس عظیم ہستی کو یاد کر رہے ہیں، اس عظیم ہستی کو یاد کر رہے ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور وہ ہیں حضرت علی۔ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی حضرت علی کی، اور حضرت علی کی پیدائش 13 رجب، آج 14 لگ گئی، اس کے پہلے جو گئی 13 رجب کو ہوئی۔ حضرت علی کی پیدائش کب ہوئی؟ 13 رجب۔ ہاں، حضرت علی کی پیدائش 13 رجب کو ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ خاص شرف عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، بہت محبت سے اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے،
آج دنیا حضرت علی کے مقام و مرتبہ کو تولتے ہوئے نظر آ رہی ہے. حضرت آج دنیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقام و مرتبہ کو تولتے ہوئے نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز، حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اور میں کہتا ہوں اگر مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کا مقام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت علی کا کیا مقام ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کیا مقام ہوگا میرے عزیز، کیا مقام ہوگا. محترم حضرات، اب میں لمبی گفتگو کو نہ کرتے ہوئے جنگ خیبر کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں اور اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتا ہوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جنگ خیبر کے دن ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا، ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا. جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا، میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان بے چینی سے رات گزارے اور اس خیال سے گزارے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جھنڈا عطا فرمائیں گے. تو صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا. بول دے محبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا. پوچھے کہ علی بن طالب کہاں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی بن طالب کہاں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی اپنے آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں. علی اپنے آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں بلا لیا. حضرت علی کو بلا لیا ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور جب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا. اپنا لعاب یعنی کہ تھوک مبارک لگایا. اور تھوک مبارک لگانے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو سارا کا سارا درد کافور بن گیا. یعنی کہ سارا کا سارا درد مٹ گیا. راوی کہتے ہیں کہ اتنا جلدی تو دوا بھی نہیں اثر کرتی جتنا جلدی حضور کا لعاب دہن اثر ہو گیا. جتنا جلدی حضور کا لعاب دہن اثر ہو گیا. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح ہیں. میں کہتا ہوں حضور اگر ہماری طرح ہے تو جو حضور کے تھوک میں جو تاثیر تھی وہ ذرا دیکھ تیرے تھوک میں تاثیر ہے تو ان
لوگوں کو درس لینا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت لینا چاہیے جو حضور کو اپنی طرف بشر کہتے ہیں، ہماری طرح ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، واقعہ میں یوں عرض کر رہا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا، سارا کا سارا درد کافور ہو گیا، سارا کا سارا درد مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ جب لعاب دہن لگایا تو ایسا ہوا کہ کبھی درد تھا ہی نہیں، ایسا ہوا کبھی درد تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر جب آنکھوں کی تکلیف مٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اس وقت تک جنگ لڑوں، کیا میں اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے، جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی نرمی سے کام لے، نرمی سے کام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ پہلے تم جانا اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کی دعوت جب قبول کر لے تو ان کو بتانا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حقوق ہے، کیا حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا فرمایا، اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کوئی اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ کیا ہے؟ سرخ اونٹ کا مطلب کہ دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بھی بہتر ہے، دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بھی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تمہاری وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے کہ تو تمہارے لیے دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ یہ ہے واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ ٹائم نہیں ہے اور زیادہ میں اس واقعہ کو بتاتا، اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔